کہ اس مسئلے میں شک مت کرنا، دل میں شک بھی نہ کرنا، حق بات ہے کیا کہ جاءکم، تمہارے پاس ہی تو آنے والا آ چکا ہے، تمہارے پاس آنے والا آ چکا ہے۔ کہاں سے آیا ہے؟ من اللہ، اللہ سے آیا ہے، من جانب اللہ، اللہ تعالیٰ سے یہاں جلوہ گر ہوا ہے۔ کون آیا ہے؟ نورن، نور آیا ہے، وکتاب مبین، اور کتاب روشن بھی آئی ہے، وہ بھی ساتھ آئی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں، لوگوں سے مراد آپ کو معلوم، لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقط بشر ہیں، ہم جیسے بشر ہیں، نور نہیں ہے۔ یہ لوگوں کا عقیدہ ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفت نور بھی حق ہے، صفت بشریت مصطفیٰ بھی حق ہے۔ یاد رکھیں کہ تین چیزیں ہیں، ایک کا نام ہے حقیقت مصطفیٰ علیہ تحیت والثناء، ایک کا نام ہے نورانیت مصطفیٰ علیہ تحیت والثناء، ایک کا نام ہے بشریت مصطفیٰ علیہ تحیت والثناء۔ یہ تین چیزیں۔ تو حقیقت مصطفیٰ علیہ تحیت والثناء، کائنات میں کسی کو بھی علم نہیں ہے کہ حقیقت مصطفیٰ کیا ہے، پوری کائنات کو علم نہیں ہے۔ اگر علم ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یار غار، وفادار، عاشق رخساران مصطفیٰ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ فرماتے کہ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، اے ابو بکر سن لے کہ مجھے حقیقتاً، میری حقیقت کو حقیقتاً میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جب سرکار نے نفی کر دی ہے میری حقیقت کوئی نہیں جانتا میرے رب کے سوا، تو معلوم ہوا کہ حقیقت مصطفیٰ کا علم فقط خدا کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے۔ نورانیت مصطفیٰ حقیقت نہیں ہے، بشریت مصطفیٰ بھی حقیقت نہیں ہے، نورانیت مصطفیٰ بھی صفت مصطفیٰ ہے، اور بشریت مصطفیٰ بھی صفت مصطفیٰ ہے۔ یہ دونوں صفات رسول ہیں، یہ دونوں حقیقت نہیں ہے، یہ دونوں صفات رسول ہیں۔ کیونکہ حقیقت کے متعلق میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا آپ کی حقیقت کا کسی کو علم نہیں، سرکار نے فرما دیا ہے۔ تو اب کوئی گنجائش معلومات نہیں کہ کوئی معلوم کر سکے کہ آپ کی حقیقت یہ ہے، بالکل نہیں ہو سکتا۔ یہ نورانیت مصطفیٰ، عقیدہ نور یہ حق ہے، لیکن نورانیت صفت مصطفیٰ ہے، حقیقت مصطفیٰ نہیں۔ بشریت مصطفیٰ کریم بھی صفت مصطفیٰ ہے، حقیقت مصطفیٰ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو سرکار نے فرمایا کہ مجھے حقیقتاً میرا رب پہچانتا ہے، کوئی نہیں پہچانتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر نور حقیقت مصطفیٰ ہے تو نور کی تعریف تو سب کو معلوم ہے کہ النور هو ظاہر لنفسہ و مظہر لغیرہ۔ نور کے معنی خود ظاہر ہو، دوسرے کو ظاہر کرنے والا ہو۔ جس طرح سورج کا نور خود ظاہر ہے، اس دنیا کو اس نے ظاہر کیا، سب روشنی آ گئی۔ چاند نور ہے تو اس کی روشنی نیچے پڑ رہی ہے، ستارے نور ہیں، ان کی روشنی بھی نیچے نظر آ رہی ہے۔ تو جو نور ہے
وہ ہے جو خود بخود ظاہر ہو، دوسرے کو ظاہر کرنے والا ہو۔ جب یہ تعریف نور کی آ گئی تو معلوم ہوا یہ حقیقت نہیں، کیونکہ سرکار کی حقیقت تو کسی کو معلوم نہیں، نور کی تعریف تو سب کو معلوم ہے، اس لیے یہ حقیقت نہیں۔ صفت مصطفیٰ ضرور ہے کہ احادیث میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ تو اسی طرح بشریت مطہرہ بھی حقیقت نہیں، بشریت مصطفیٰ بھی حقیقت نہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، بشر کو تو ہر کوئی جانتا ہے، ذی بشرا کہ یہ ظاہری بشریت کے چمڑے والا، رنگ و روپ والا، یہ تو سب کو جانتے ہیں۔ لہذا جو چیز معلوم ہو جائے وہ حقیقت نہیں ہے، اور جو معلوم نہیں وہی حقیقت مصطفیٰ ہے، اور وہ مختص باللہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ وہ حقیقت کیا ہے۔ نورانیت کے متعلق تو احادیثوں میں آ چکا ہے کہ سرکار نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ یہ نورانیت مصطفیٰ، نور مصطفیٰ حق ہے، لیکن یہ بھی حقیقت نہیں۔ فرمایا انا نور من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں، کل مخلوق میرے نور سے ہے۔ یہ بھی نورانیت مصطفیٰ ہے، یہ بھی حقیقت نہیں، یہ بھی صفت مصطفیٰ کریم ہے۔ تو حدیث جابر بڑی مفصل ہے، اصل وہ مواہب اللدنیہ کے اندر ہے۔ امام قسطلانی شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی مفصل حدیث نور کو نقل فرمایا ہے۔ الزرقانی علی المواہب، یہ میرے سامنے موجود ہے۔ الزرقانی علی المواہب کے اندر یہ حدیث جابر موجود ہے کہ حضرت جابر نے عرض کیا تھا ان عبداللہ، حضرت عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فداک ابی و امی یا رسول اللہ، صحابہ کی محبت دیکھیں، سوال کرنے سے پہلے عرض کر رہے ہیں میرے ماں باپ تیری ذات پر قربان ہوں، میرے ماں باپ تیری ذات پاک پر قربان ہوں۔ یعنی اس سے اشارہ ہے کہ مجھے اپنے والدین سے اتنی محبت نہیں جتنی تیری ذات سے محبت ہے، ہم اپنے والدین کو تیری ذات پر قربان کریں۔ سرکار نے بھی یہی فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا تم میں سے کامل ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین سے مجھے زیادہ محبوب نہ رکھے، اور تمام لوگوں سے مجھے زیادہ محبوب نہ رکھے، تمام کائنات سے مجھے زیادہ محبوب نہ رکھے، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ تو والدین سے زیادہ محبوب سرکار کی ذات ہے، اس لیے وہ فرما رہے ہیں فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے والدین آپ پر قربان ہو جائیں۔ اب والدین کو قربان کرنے کا اظہار محبت فرما کے فرماتے ہیں اخبرنی ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، پیارے مجھے یہ تو بتا دے، یہ تو خبر دے دے، اے مخبر غیوب، ہر غیب کی خبریں دینے والا، یہ بھی تو خبر دے۔ حضرت جابر عرض کر رہے ہیں اخبرنی، مجھے تو خبر دے، اے مخبر عن الغیوب، اے مخبر کائنات، اے رب کی خبریں دینے والا، اخبرنی، مجھے تو خبر دے۔ حضرت جابر کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو استفسار کر رہا ہوں اس کا جواب بھی ہوگا، اور اس کا آپ کی خبر عطا فرمائیں گے، کیونکہ سرکار مخبر ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، لہذا وہ ضرور بتائیں گے۔ اخبرنی، مجھے خبر دیں، کس چیز کی؟ ان اول شیء،
پہلی موجود کی، شے کا معنی میں نے موجود کیا ہے، الشیء هو الموجود، شے موجود کو کہتے ہیں۔ پیارے سب سے پہلے جو شے موجود ہوئی اس کا تو مجھے بتا کہ کل کائنات سے پہلے کون سی شے موجود ہوئی، وہ تو بتا۔ جابر کا عقیدہ ہے کہ سرکار کو اول موجود کا بھی علم ہے، موجودات میں سے اول موجود جو ہے اس کا علم۔ لوگ صرف ترجمہ کر لیتے ہیں کہ پہلی شے کے متعلق بتا۔ ارے شے تو کہتے، شے کا معنی تو بتاؤ۔ شے تو چیز کو کہتے ہیں، چیز سے مراد کیا ہے، شے سے مراد کیا ہے؟ الشیء هو الموجود، شے کے معنی موجود، یعنی جو موجودات میں سے موجودات علوی ہوں، موجودات سفلی ہوں، عرش لے تک تحت الثری تک ہو، موجودات اولی سفلی، جو اول موجود ہوا ہے وہ تو بتا، وہ کون ہے؟ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوا ہوں، مجھے کیا علم کہ پہلے کون ہوا؟ سرکار نے فرمایا اے جابر یہ پوچھنا تیرا کام ہے، تجھے بتانا میرا کام ہے۔ مجھ سے پوچھنا تیرا کام ہے، اب اس کے متعلق بتانا میرا کام ہے۔ تو معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اول شے کا بھی علم ہے۔ جس کو اول شے کا علم ہے تو اس کو آخر اشیاء کا بھی علم ہے۔ حضرت جابر عرض کر رہے ہیں اخبرنی ان اول شیء، جو سب سے پہلی شے اللہ نے پیدا فرمائی، سب سے پہلا موجود قبل الاشیاء، تمام کائنات سے پہلے وہ کون ہے؟ اب سرکار کیا فرماتے ہیں؟ یا جابر، اے جابر سن اب، ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ اے جابر، اللہ تعالیٰ نے کل موجودات کے پیدا کرنے سے پہلے جس کو موجود اول بنایا وہ تیرے نبی کریم کے نور کو اپنے نور سے ظاہر فرمایا، اپنے نور سے ظاہر فرمایا۔ اب میں نے ترجمہ کیا ہے ظاہر فرمایا۔ لوگ ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ لوگ ترجمہ یہی کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ میں نے اپنے استاد محترم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہی عرض کیا تھا کہ حضور یہ خلق کا اطلاق ہوا ہے۔ خلق کہتے ہیں ایجاد الشیء من العدم الی الوجود، عدم سے وجود میں آنا، نیست سے ہست ہونا، اس کو خلق کہتے ہیں۔ جب اللہ سے سرکار کا نور آیا ہے، اللہ پر عدم محال ہے، یہ وہاں سے کیسے خلق کا اطلاق ہو چکا ہے؟ میں نے ایک سفر کیا تھا، بڑا طویل سفر کیا میں نے، ایک بزرگ کا بڑا میں نے شہرہ سنا تھا، تو میں وہاں پہنچا تو ان سے یہی میں سوال کیا، 3 گھنٹے میں سوال کرتا رہا، حضرت خاموش رہے، وہ حضرت خاموش رہے۔ بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے پیر تھے، لاکھوں ان کے مرید ہیں، وہ خاموش رہے، اللہ جانے کیوں خاموش رہے۔ اور مجھے فرمانے لگے تہجد کے وقت کہ جو کچھ میں نے رات سنا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی کامل کی آپ پر نگاہ ہو چکی ہے، کسی کامل کی آپ پر نگاہ ہو چکی ہے۔ بہرحال یہ ان کا فرمان۔ استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں وہاں سے میں نے سفر کیا، وہاں پہنچا، حضرت بخاری شریف پڑھا رہے تھے حیدرآباد کے اندر، حیدرآباد مدرسہ احسن البرکات ہوم اسٹیٹ ہال کے نزدیک مدرسہ احسن البرکات میں میرے استاد محترم شیخ التصوف، شیخ المتصوفین، سمندر علم، بحر العلوم، حضرت علامہ سید محمد ہاشم شاہ سے فاضل شمسی علیہ الرحمہ، وہ بخاری شریف پڑھا رہے تھے۔ میں وہاں پہنچا
تو نیاز حاصل کی میں نے، تو فرمانے لگے کہ بیٹھ جاؤ سبق سنو۔ میں نے کہا حضرت سبق میں ضرور سنتا ہوں، میرا تھوڑا سا اشکال ہے، حل کر دیں۔ اب بتاؤ وہاں مجھے 3 گھنٹے لگ گئے۔ اللہ اکبر، حضرت تو قادر الکلام تھے، وہ تو غواص معرفت تھے۔ میں نے کہا حضرت یہ خلق کا اطلاق ہو چکا ہے، اور خلق کہتے ہیں ایجاد الشیء من العدم الی الوجود، عدم سے وجود میں لانا، نیست ہس کرنا۔ جب اللہ سے یہ نور آیا ہے وہاں عدم نہیں ہے، تو عدم جب نہیں ہے تو خلق کا اطلاق کیسے ہوا ہے؟ حضرت تو قادر الکلام تھے۔ اللہ اکبر، ان کے لفظ پیارے ہیں، پیارے ہیں۔ فرمایا بیٹے آپ کو لفظ خالق سے دھوکہ لگا ہے۔ ہیں بیٹے آپ کو لفظ خالق سے دھوکہ لگا ہے کہ ان اللہ تعالی خالق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور، خالق کے لفظ سے دھوکہ لگا ہے بیٹا۔ خلق کا فقط یہ معنی نہیں ہے جو تم نے بیان کیا ہے، ارے عربی زبان کے اندر بڑی وسعت ہے۔ فرمایا خلق کے کئی معنی ہیں، ایک معنی خلق بھی ہے، پھٹنا۔ فرمایا ناریل دیکھا؟ میں نے کہا حضرت دیکھا۔ فرمایا اس کے اندر گری موجود ہوتی ہے؟ میں نے کہا ہوتی ہے۔ تو وہ جب اس پر چھلکا ہوتا ہے وہ مستور ہے یا معدوم ہے؟ میں نے کہا حضرت مستور ہے۔ تو فرمایا جب اس کو چیر دیتے ہیں چاقو سے تو وہ موجود ظاہر ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا ہاں حضرت ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہاں یہی معنی ہے کہ لما اراد اللہ تعالی ان یخلق الخلق، لما تعلق ارادہ تبارک و تعالی بإیجاد خلقہ و تقدیر رزقہ، ابرز الحقیقت المحمدیۃ من الانوار الصمدیۃ فی الحضرۃ الاحدیہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اپنے انوار صمدیت سے حقیقت محمدیہ کو ظاہر فرمایا۔ ابرزا یبرزو ابرازا، اظہرا یظہر اظہارا۔ تو فرمایا یہ ابراز کے معنی میں، تو لہذا اظہار ہے، اور اظہار سے پہلے ستر ہوتا ہے۔ تو فرمایا وہ نور مستور تھا اللہ کے نور میں، تو پھر اسی نور کا جب پردہ ہٹایا گیا، نقاب ہٹایا گیا، حجاب ہٹایا گیا، تو جو چھپا ہوا نور ظاہر ہوا، اسی کا نام نور محمدی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کریم کے نور کو اپنے نور سے ظاہر فرمایا۔ فلما اراد اللہ تعالی ان یخلق الخلق، جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ مخلوق کو پیدا فرماؤں، ابھی پیدا نہیں کیا، مخلوق کو پیدا فرماؤں، فقسم ذلک النور اربعۃ اجزاء، تو اس نور کے اللہ تعالیٰ نے 4 حصے کیے، یعنی 4 شعاعیں پیدا کی ہیں۔ تو فرمایا فخلق من الجزء الاول القلم ومن الثانی اللوح ومن الثالث العرش، اللہ نے پہلے جلوے سے قلم تقدیر کو پیدا فرمایا، دوسرے جلوے سے فرمایا کہ لوح محفوظ کو پیدا فرمایا، تیسرے جلوے سے اللہ نے اپنے عرشوں کو پیدا فرمایا۔ اب یہ حدیث جابر جو ہے بڑی مفصل الزرقانی میں موجود ہے، مواہب میں موجود ہے۔ اب ایک سرکار سے فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، پھر اس چوتھے حصے کو 4 حصے فرمائے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا اور حاملین عرش کے فرشتوں کو پیدا فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، پھر شمس و قمر کو پیدا فرمایا۔ سرکار شمار کرتے گئے، آخر میں فرمایا اے میرے غلامو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے آنکھوں کے اندر جو نور پیدا فرمایا یہ بھی میرے نور کا جلوہ ہے، جو تمہارے اندر نور ایمان ہے یہ بھی میرے نور کا جلوہ ہے۔ یہ حدیث جابر مفصل موجود ہے، مصنف عبد الرزاق کی یہ حدیث ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مصنف عبد الرزاق میں یہ نہیں ہے، تو مصنف عبد الرزاق میرے پاس ہے، اس میں ہے۔ اچھا اس کو نہیں مانتے ہو تو میرے سامنے یہ نشر الطیب رکھی ہے، علماء دیوبند کے
فخر العلماء ان کے ہیں، پتہ نہیں وہ کیا کیا ہیں ان کے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، یہ اس کی کتاب میرے پاس ہے، یہ ساری حدیث نور مفصل لکھ کر کہتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں اول الخلق ہیں۔ یہ لکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول الخلق ہیں، اور مقام اولیت مصطفیٰ ثابت ہوا، یہ لکھ رہی مقام اولیت مصطفیٰ ثابت ہوا، اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اول الخلق ہونا ثابت ہوا، لہذا وہ لکھ رہے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ مولانا ثانوی لکھ رہے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ اب متبعین کو چاہیے کہ اپنے پیشوا کی بات کو حق سمجھیں، حق سمجھتے ہوئے نور مصطفیٰ کو بھی حق تسلیم کریں۔ ہم تو اپنے اکابر کی ہر بات کو مانتے ہیں، ہم اکابر کی ہر بات کو مانتے ہیں، ان کی ہر تحقیق کو حق مانتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے پیشوا کی تحقیق کو حق سمجھیں۔ انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اور اس نے آخر میں فائدہ لکھا ہے، فے لکھ کر فائدہ لکھا کہ اس سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول الخلق ہے۔ سرکار نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کی تخلیق فرمائی، میرے نور کو ظاہر فرمایا، تو لہذا وہ کہتے ہیں اولیت کا مقام بھی ثابت ہوا۔ آپ جب مولانا تھانوی لکھ رہے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ سرکار اول الخلق ہیں اور اولیت مصطفیٰ کا مقام حق ہے، تو جو اول موجود ہے وہ قیامت تک موجودات بعد والے موجودات سب کا علم رکھتا ہے۔ سرکار کو سب علم ہے کہ سرکار اول ہیں۔ سب سے پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنے نور حقی سے ظاہر فرمایا اور اس کو اصل کائنات بنایا، اس کو اصل کائنات بنایا۔ اس لیے کسلان شارح بخاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ والاب الاکبر لجمیع الموجودات، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام موجودات کی اصل موجودات ہیں، تمام موجودات کے لیے اصل موجودات ہیں۔ موجود اول سرکار ہیں، اور آپ کی موجودیت کے انوار سے جبریل بھی پیدا ہوا، میکائیل بھی پیدا ہوا، اسرافیل بھی پیدا ہوا، اسرافیل بھی پیدا ہوا، دیگر ملائکہ وہ عربوں کی تعداد میں لا یعلم جنود ربک الا ھو لا متناہی فرشتے وہ بھی پیدا ہوئے، اور شمس و قمر یہ جتنی کائنات سب پیدا ہوئی ہے، لیکن اول الخلق کا مقام، اول الخلق کا مرتبہ رسول اللہ کی ذات پاک کا ہے، اصل الانوار رسول اللہ کی ذات پاک ہے۔ یہ حدیث جابر مفصل موجود ہے، اور اسی سے ہم عقیدہ رکھتے ہیں اس کو پڑھ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نورانیت برحق ہے، یہ صفت نورانیت مصطفیٰ برحق ہے۔ سرکار کا نور ہونا، اتصاف بالنور ہونا برحق ہے، یہ صفت مصطفیٰ کریم برحق ہے، برحق ہے، بے شک برحق ہے۔ تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی اس احادیث مبارکہ کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ مفسرین کرام نے آیت کریمہ میں لفظ نور سے مراد اسلام لیا ہے، دین لیا ہے، یا ذات رسول اللہ لیا ہے۔ اب سنو بھائی، ہمارا عقیدہ دلائل کے ساتھ ہے، صرف خوش عقیدگی نہیں، ہمارے پاس دلائل کے انبار موجود ہیں۔ سنو، لوگوں نے کہا کہ اس لفظ نور سے مراد اسلام ہے، لوگوں نے کہا اس لفظ نور سے مراد دین ہے، لوگوں نے کہا اس لفظ نور سے مراد نور ہدایت ہے، اس طرح کے وہ ترجمے کر رہے ہیں۔ تو ہم نے کیا ترجمہ کیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا، اور اس نور سے مراد فقط اسلام نہیں ہے، اس نور سے مراد اولا نور محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں حوالہ جات بیان کرتا ہوں کہ مفسرین نے اس آیت کریمہ میں لفظ نور سے مراد کس کو لیا۔ سب سے پہلے بیضاوی شریف، بیضاوی ایک معتبر درسی کتاب ہے جو ہر درس میں سبقاً پڑھائی جاتی ہے۔ اہل سنت کے تمام مدارس میں بیضاوی شریف پڑھائی جاتی ہے، مقام درس سورہ بقرہ تک، اور دیگر جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی اپنے اپنے مدارس میں بیضاوی شریف پڑھاتے ہیں، مقام درس سورہ بقرہ تک۔ تو قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میرے پاس پوری بیضاوی ہے، مقام درس کی بیضاوی تو چھپی ہوئی ہے، میرے پاس 30 پارے بیضاوی مکمل بھی میرے پاس ہے، 30 پارے مکمل بیضاوی کے میرے پاس ہیں۔ تو بیضاوی نے قد جاءکم من اللہ نور کے ماتحت لکھا کہ یرید بالنور محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ میرے نزدیک آیت کریمہ میں لفظ نور سے مراد حضور محمد کریم کی ذات پاک ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو قاضی بیضاوی کی تحقیق حق ہے، اتنا بڑا محقق ہے، اتنا بڑا ججت عالم دین ہے، اتنا بڑا مفسر قرآن ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ لفظ نور سے مراد کوئی اور شے نہیں، حضور محمد کریم علیہ التحیت و تسلیم کی ذات پاک مراد ہے۔ قاضی بیضاوی نے کہا کہ میں نے بیضاوی کا حوالہ دیا۔ اب تفسیر خازن اس آیت کے ماتحت لکھتا ہے المراد بالنور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لفظ نور سے مراد میرے نزدیک حضور محمد کریم علیہ السلام کی ذات گرامی مراد ہے۔ صاحب تفسیر خازن بھی فرما رہے ہیں کہ آیت کریمہ میں لفظ نور سے مراد اسلام و دیگر کوئی شے نہیں، میرے محبوب کریم محمد کریم علیہ التحیت و تسلیم کی ذات گرامی مراد ہے۔ جلالین، یہ جلالین وہ تفسیر ہے جو پوری سبقاً پڑھائی جاتی ہے مدارس دینیہ میں، ہمارے لوگوں کے مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہے، دوسرے لوگوں کے مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہے۔ تو جلالین اسی آیت کے ماتحت لکھتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لفظ مراد سے مراد خود نبی کریم علیہ التحیت و تسلیم کی ذات گرامی مراد ہے۔ اب جلالین کے اندر لکھا ہوا ہے هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی کریم علیہ السلام ہی نور ہیں، کوئی اور شے مراد نہیں، نبی کریم علیہ السلام کی ذات نور ہے۔ بیضاوی کی تحقیق بھی حق، خازن کی تحقیق بھی حق، جلالین کی تحقیق بھی حق، تو اس بنا پر اتنی مفسرین کا عقیدہ حق ہے، ان کے مطابق ہم اہل سنت کا عقیدہ بھی حق ہے۔ الساوی علی الجلالین، الساوی علی الجلالین، جلالین کو حل کرنے کے لیے تفسیر ساوی ہے، سواد الف سا۔ تو تفسیر ساوی نے تو کمال ہی کر دیا ہے، وہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور اے اصل کل نور حسی و معنوی۔ یہ عبارت کس کی ہے؟ الساوی کی۔ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں لفظ نور سے مراد وہ ذات ہے جو ہر نور کی اصل ذات ہے، جو ہر نور کے لیے اصل الانوار ہے، اصل الانوار ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ نور کی دو حیثیتیں ہیں، ایک نور حسی،
ایک نور معنوی، نور حصی کی اصل بھی نور محمدی ہے، نور معنوی کی اصل بھی نور محمدی ہے۔ نور حصی کسے کہتے ہیں، نور معنوی کسے کہتے ہیں، ساوی نے نہیں لکھا ہے، میں بتاتا ہوں کس کو کہتے ہیں۔ الساوی کے عبارت یہی ہے، اصل کل نور حصی و معنوی، بس اس کی عبارت ختم۔ اس نے نہیں بتایا کہ نور حصی کس کو کہتے ہیں، نور معنوی کسے کہتے ہیں، وہ میں بتاتا ہوں کس کو کہتے ہیں۔ تو وہ کیا ہے؟ نور حصی وہ ہے جو قوت حاسہ باصرہ، ان آنکھوں سے نظر آ جائے ان روشنی، اس کو نور حصی کہتے ہیں۔ جس طرح چاند کی روشنی، جس طرح سورج کی روشنی، جس طرح ستاروں کی روشنی، ان ظاہری روشنیاں نظر آنے والی، اس کو نور حصی کہتے ہیں۔ ساوی والا کہتا ہے کہ اس نور حصی کی اصل بھی سرکار ہیں، اگر سرکار کا نور نہ ہوتا تو چاند کو نور کہاں سے ملتا، سورج کو کہاں سے ملتا، ستاروں کو کہاں سے ملتا۔ یہ سمجھ آتا؟ ہاں، چاند سورج ستارے یہ حصی نور ہے، یہ بھی رسول اللہ سے نور کی خیرات لے چکے، سرکار سے نور کی خیرات لے چکے، سچی بات یہی ہے۔ تو اب الساوی الجلالین کہہ رہا ہے کہ اس حصی نور کی اصل بھی سرکار ہے۔ اب میں حصی نور کو دیکھتا گیا تو ہماری آنکھوں میں جو نور ہے یہ بھی حصی ہے۔ میں آنکھیں کھول بیٹھتا ہوں، آپ دیکھیں گے اس میں سے نور نکل رہا ہے، آپ یقین کریں گے کہ ہے۔ معلوم ہوا ہماری آنکھوں کا نور حصی جو یہ بھی سرکار کا نور ہے، یہ بھی سرکار کا نور ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ سرکار ہر حصی نور کی اصل بھی سرکار کا نور ہے، اور معنوی نور کی اصل بھی سرکار کا۔ معنوی کیا ہے؟ معنوی وہ ہے کہ جو ہمیں آنکھوں سے نہ نظر آئے، اور وہ ہو ضرور، آنکھوں سے نظر نہ آئے، اس کو نور ایمان، نور قلب کہتے ہیں۔ اس کو نور ایمان، نور قلب کہتے ہیں، وہ ہمارے دلوں میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے دل کے اندر نور ایمان ہے وہ بھی میرا نور ہے۔ تو معلوم ہوا نور معنوی جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، ملائکہ کا نور ہمیں نظر نہیں آ رہا، عرش کا نور ہمیں نظر نہیں آ رہا، لوح و قلم کا نور ہمیں نظر نہیں آ رہا، عالم انوار کی مخلوق ہمیں نظر نہیں آ رہی، تو جو ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں ان کی اصل بھی نور مصطفیٰ ہے۔ جو نور ہمیں نظر آ رہے ہیں اس کی اصل بھی نور مصطفیٰ ہے۔ سرکار کل کی اصل الاصول ہیں۔ الساوی الجلالین نے یہی فرمایا، جس کی تشریح میں نے مختصر سی آپ کو بیان کی ہے۔ تو اسی طرح امام راضی کو اٹھا کر دیکھیں تو امام راضی نے بھی یہی کہا، یرید بالنور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لفظ نور سے مراد فقط رسول اللہ کی ذات گرامی ہے، وہی اللہ کا نور مطلق ہے۔ روح المعانی نے سب سے زیادہ کمال کیا۔ اب روح المعانی وہ ہے جس کو دوسرے لوگ جلدی قبول کرتے ہیں، اس کی وجہ مجھے معلوم ہے کہ اس کو کیوں قبول کرتے ہیں، پتہ ہے مجھے۔ تو وہ جب اس کو قبول کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جب اس کو تم اس وجہ سے یا جس وجہ سے قبول کرتے ہو وہی لکھ رہا ہے اس آیت کے ماتحت، قد جاءکم من اللہ نور، اے نور الانوار والنبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ محمود آلوسی حنفی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو حنفی المذہب ہیں، بغداد شریف کے رہنے والے، وہ امام المحققین ہے دوسروں کے نزدیک بھی،
وہ لکھ رہی ہیں کہ اس آیت میں لفظ نور سے مراد کون ہے؟ جو نور الانوار ہے، تمام عالمی انوار کے لیے بھی وہ اصل الانوار ہے۔ تمام عالمی انوار کا ظہور اسی کے نور سے ہوا ہے، وہ اصل الانوار ہے۔ آپ یاد رکھیں، جب وہ اصل ہے تو باقی فرع ہیں، اصل نہیں ہوتا فرع نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا اصل پہلے ہے فرع بعد میں ہے، اور اصل کا نور فرع میں نظر آتا ہے، لہذا عالم انوار کی مخلوق میں بھی نور محمدی نظر آ رہا ہے۔ صاحب روح المعانی علیہ الرحمت نے یہی فرمایا، اے نور الانوار، کہ سرکار نور الانوار ہیں، فقط نور نہیں ہے، وہ نوروں کے نور عالم انوار کی مخلوق کے لیے بھی وہ نور الانوار ہیں، منبع الانوار ہیں، مصدر الانوار ہیں، اصل الانوار ہیں۔ آگے وہ کہتے ہیں، اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں، والنبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار نہیں ہیں۔ پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اختیار کلی دائمی عطا کر کے مختار کل بنایا ہے۔ ہمارے اسلاف کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با اختیار، وہ بے اختیار نہیں۔ بے اختیار عاجز ہوتا ہے، سرکار تو مظہر قادر ہو کر قادر ہے۔ بے اختیار عاجز ہوتا ہے۔ سرکار کے معجزات کو دیکھو، سرکار مجسم معجزہ بن کر آئے، معجزہ کہتے اسے ہیں جو عاجز کر دے، اس کا مقابلہ بھی نہ ہو سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ عجز سے پاک ہیں، اس سبحان کا مظہر اس سے پاک ہیں۔ جب اس سے پاک ہیں لہذا با اختیار ہیں، جب با اختیار ہیں تو وہی تو مختار کل ہیں، وہی مختار کل ہے، وہی مختار کل ہے۔ مختار کل مسئلہ ایک مستقل مسئلہ ہے، اس پر بہت ٹائم چاہیے، دو چیزیں بیان کر کے اس کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک شخص آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میں مسلمان ہوتا ہوں لیکن میں ایک نماز پڑھوں گا، ایک نماز پڑھوں، جبکہ اللہ نے فرمایا 5 نمازیں، معراج شریف کی رات 5 نمازیں تحفہ ملی ہیں، بلکہ 50 تھیں، موسیٰ علیہ السلام کی سفارش وسیلہ بنے، کم کو ہوتی 5، تو 5 قائم ہیں۔ اب اللہ کی طرف سے 5 نماز فرض ہیں، وہ کہتا ہے پیارے میں ایک پڑھوں گا، سرکار نے فرمایا اچھا تو ایک پڑھنا، مسلمان تو ہو جا۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ تو ایک پڑھنا تو مسلمان تو ہو جا، دائرہ اسلام میں تو آ جا، میرے دامن کرم سے تو وابستہ ہو جا، جہنم سے تو بچ جا، جنت کا تو مستحق ہو جا۔ میری باتیں آتی ہیں تمہیں؟ سبحان اللہ۔ تو اب اس میں 2 مسئلے، اس حدیث میں 2 مسئلے۔ نمبر 1 کہ اختیار مصطفیٰ ظاہر ہو رہا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ ایک نماز پڑھنا، ایک مسئلہ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ سرکار مختار کل ہے، اور دوسرا مسئلہ اور ثابت ہوتا ہے، میں ابھی بتاتا ہوں وہ کیا ہے، کہ جب وہ مسلمان ہوا، کلمہ شریف پڑھا، دائرہ اسلام میں آ گیا، جنتی بن چکا، ایک نماز پڑھی سرکار کے پیچھے، دوسری نماز کے آنے کے وقت سے پہلے فوت ہو گیا۔ اب سرکار کا فرمان حق ہے کہ ایک پڑھنا، کیونکہ نور نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ دوسری نماز کا اس کو وقت ہی نصیب نہیں ہوگا، اسلام میں تو داخل ہوگا۔ یہ ہے، دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقبل کا علم ہے کہ آگے کیا ہونے والا، ٹھیک ہے۔ تو علم مصطفیٰ بھی ثابت ہوا، اختیار مصطفیٰ بھی ثابت ہوا، بنابراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم کلی تفصیلی بھی عطا فرمایا، ماضی کا علم، حال کا علم، مستقبل کا علم، قیامت تک علم سب عطا فرمایا ہے، اس طرح اختیار کلی دائمی عطا فرمایا ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، پیارے تیرے رب کی قسم ہے جو تجھے حاکم مطلق نہ مانے وہ مومن ہی نہیں۔ فلا وربک
مجھے تیرے رب ہونے کا، حالانکہ رب العالمین ہے، سب کائنات کا رب ہے، لیکن جب اللہ فرماتا ہے تیرا رب، تو تیرا رب کہنے میں اللہ کو خوشی ہوتی ہے کہ میں محبوب کا رب ہوں، کہ میں محبوب کا رب، تیرے رب کی قسم ہے۔ شیخ مجدد کے عقیدے پر بے قربان جائیے، اللہ اکبر۔ شیخ مجدد فرماتے ہیں مکتوبہ شریف میں، فرماتے ہیں کہ میں رب کو اس لیے رب مانتا ہوں کہ رب محمد است، میرے محبوب کا رب ہے، لہذا میرا بھی رب ہے۔ میں اپنے رب کو اس لیے رب مانتا ہوں کہ رب محمد است، وہ میرے محبوب کا رب ہے، لہذا میرا رب ہے۔ تو فلا وربک، مجھے تیرے رب ہونے کی قسم۔ اور اگر تصوف میں آ جاؤ، فلا وربک، اے روحانی تربیت کرنے والے، مجھے تیرے رب ہونے کی قسم۔ لا یؤمنون حتی یحکموک، جب تک تم حاکم مطلق نہ مانے، لہذا حاکم مطلق سرکار ہیں، مختار کل بھی سرکار ہیں۔ اسی طرح ایک شخص آیا صحابی کہ یا رسول اللہ، ہلک تو یا رسول اللہ، میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا کیسے ہلاک ہو گیا؟ وقعت علی امراتی وانا صائم یا رسول اللہ، کہ میں روزے دار تھا، فرضی روزہ تھا، مجھ سے برداشت نہ ہوا، مجھے گھر کا قرب میں نے کر لیا ہے، روزہ ختم ہو گیا ہے، میں تو ہلاک ہو گیا ہوں، اب میں کیا کروں؟ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ 60 روزے رکھے، 60 مساکین کو کھانا کھلائے، اور غلام آزاد۔ سرکار نے وہ یتیم، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ایک روزہ نہ رکھ سکا تو 60 کیسے رکھوں گا؟ 60 مساکین، یا رسول اللہ میں تو نہیں کھلا سکتا۔ اب سرکار فرماتے جب اللہ نے یہ 3 کفارے بیان کیے ہیں تو میں کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا اچھا بیٹھ جا، بیٹھ جا، ابھی تیرا کام ہو جائے گا۔ سرکار نے فرمایا بیٹھ جا، وہ بیٹھ گیا، وہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ایک صحابی آیا، ڈھیر کھجورا کا لایا، بہت ڈھیر کھجورا کا۔ اب سرکار نے فرمایا وہ کہاں ہے جس نے کفارہ دینا؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا، انا یا رسول اللہ، میں غلام حاضر ہوں۔ سرکار نے فرمایا اللہ نے انتظام کر دیا ہے، تو میں دیکھ رہا تھا نور نبوت سے، اس لیے بٹھایا، لہذا یہ تقسیم کر دو۔ کس کو تقسیم کروں؟ مساکین کو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ جیسا کون مسکین ہے؟ آپ نے فرمایا خدا کا وہ حکم ہے، میرا یہ حکم ہے، کھا بھی تو وکفر بھی ادا ہو۔ یہ اختیار مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی وسلم، مختار کل ہیں سرکار۔ قصہ مختصر میں نے اس مسئلہ نور پر بیان کیا ہے، مختصر مسئلہ بشریت سنو بھائی۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اس آیت کو غور سے سمجھو بھائی۔ بار بار یہ آیت پیش کی جاتی ہے دوسرے لوگوں کی طرف سے کہ سرکار ہم جیسے بشر ہیں۔ سب سے پہلی بات سمجھو کہ امام المحققین، امام المفسرین، امام الفلاسفہ، امام المناطقہ، حضرت علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں اسی آیت کریمہ کے مادات لکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما کر محبوب کو تواضع کے طریقے پر چلایا ہے۔ یہ تواضع ہے، حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو تواضع کا طریقہ سکھایا ہے، تواضع کے طریقے کو اختیار فرمائیں، تواضعاً فرمائیں کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ یہ تواضع ہے، حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت وہی ہے جو خدا کے علم میں ہے۔ حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتنا چپ دی جاہے اللہ کوئی نہیں سکتا۔ تو امام راضی فرما رہے ہیں یہ تواضع ہے، امام محققین فرما رہے ہیں یہ تواضع ہے۔ تو جو تواضع ہوتی ہے وہ حقیقت نہیں ہے۔ اب سرکار نے ایک جگہ فرمایا کہ من قال
انا خیر من یونس بن متى فقد کذب، جس نے کہا کہ میں یونس بن متى یعنی یونس علیہ السلام سے میں افضل ہوں، اس نے جھوٹ کہا جبکہ اس نے سچ کہا ہے۔ یہ تواضع ہے، یہ رسول اللہ کی تواضع ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو جتنی تواضع کرتا ہے اتنی اللہ بلندی عطا کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ تواضع ہے، کسی کو حق نہیں کہ رسول اللہ کو بشر کہے، بشر کہے۔ ایک ہے بے مثل بشریت ہو، بشر ہونا، ایک ہے آپ کو بشر کہنا۔ یہ بشر کہنا بالکل ناجائز ہے، بشر نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے قرآن سارے میں نہیں فرمایا صحابہ کو کہ قولوا انہ بشرون، کہ تم کہو کہ وہ بشر ہے، کسی آیت میں نہیں، کسی آیت میں نہیں قولوا انہ بشر، کہ تم کو وہ بشر ہے، اور نہ ہی کسی صحابی نے کہا کہ تو ہم جیسا بشر ہے، ایک حدیث بھی نہیں، کسی صحابی نے نہیں کہا کہ آپ ہم جیسے بشر ہیں، ہم آپ جیسے بشر ہیں، ہرگز نہیں۔ تو پہلی بات کہ یہ اللہ نے فرمایا پیارے قل، تو فرما دے، تو فرما دے، تجھے جچتا ہے، تیرے سوا کسی کو جچتا نہیں، تو فرما دے، قل تو فرما دے اپنی زبان پاک سے کہ انما انا بشر مثلکم، کہ میں رنگ و روپ میں تمہاری صورت ظاہری میں نظر آتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یوحا الی انما الہکم الہ واحد، مجھے وحی کی گئی ہے کہ تمہارا میرا خدا ایک ہے، اسی اقرار الوہیت میں مماثلت ہے، یہ اقرار الوہیت میں مماثلت ہے کہ تمہارا میرا خدا ایک ہے، اقرار توحید میں مماثلت ہے۔ میں بھی کہتا ہوں یہ لفظی مماثلت ہے، خدا کی قسم حقیقی مماثلت نہیں، کیونکہ ہم نے تو خدا کو دیکھا نہیں ہے، سرکار کے فرمانے سے خدا کو خدا مانتے ہیں، لہذا سرکار نے تو خدا کو اس شب اسرا کی رات اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، کہاں اس کا اقرار ہے، کہاں ہم سب کا اقرار ہے، جس منا تو اقرار الوہیت میں یہ مماثلت ہے، ورنہ من کل وجوہ مماثلت نہیں۔ اگر من کل وجوہ مماثلت ہوتی تو سرکار نہ فرماتے لست مثلکم، میں تمہاری مثل ہرگز نہیں ہوں، سرکار نہ فرماتے کہ لست کہیئتکم، میں تمہاری حیت میں نہیں ہوں، سرکار نہ فرماتے لست کاحد منکم، میں تم میں سے کسی ایک کی طرح بھی نہیں ہوں، سرکار نہ فرماتے ایکم مثلی، کون تم میں سے میرا مثل ہے۔ وہ صحابہ نے صوم وصال شروع کر دی، بلا ساری بلا افطاری، دبلے خستے ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا کیا ہوا تمہیں کہ یا رسول اللہ آپ تو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، 2 مہینے آپ لگاتار روزے رکھتے ہیں، بلا ساری بلا افطاری، تو مثلی ہم نے تو فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہے، تمہیں مجھے اپنے مثل سمجھا ہے، میرا مثل کوئی نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کی انا لسنا کہیتک یا رسول اللہ، پیارے واقعی ہم آپ جیسے نہیں ہیں، آپ بے مثل و بے مثال ہیں۔ فرمایا دوسری بات بھی سن لو، ابھی تو عند ربی ہو یطعمونی و یسقینی، ہر رات میں اپنے رب کے پاس کھوتا ہوں، مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے نہیں ہیں، یہ رنگ روپ میں اس رنگ میں اس لیے تشریف لائے تاکہ سرکار سے ہم پیغام خداوندی حاصل کر سکیں، پیغام خداوندی حاصل کر سکیں۔ اگر وہ اپنی حقیقت نورانیت میں آتے تو بچتا کون؟ لو وضع نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی العرش لذاب عنہ ولتساقط عنہ، اگر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے نور محمدی کو ظاہر کر کے اپنے عرش پر رکھ دیتا، خدا کا عرش جو ہے موم کی طرح پگھل جاتا یا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ لہذا یہ رنگ و روپ میں عارف رومی نے بڑی اچھی مثال دی ہے، کسی زمانے ہم مثنوی بڑی پڑھاتے تھے، عارف رومی نے بڑی اچھی مثال دی ہے۔ اس نے کہا کہ ایک بچہ بیٹھا تھا چھت کے کنارے پر، چھوٹا سا بچہ، ماں نے اوپر بٹھا دیا، وہ کام میں لگ گئی، تو وہ بچہ چلتے چلتے وہ بالکل کنارے پر آیا کہ وہ گر جاتا۔ ماں کہتی بیٹا پیچھے ہو جا، بیٹا پیچھے، اور بیٹا کیا سمجھے، وہ تو اور آگے پیچھے آ رہا ہے کہ میں آگے جو نیچے گر جاتا۔
ایک دانا آدمی گزرا، اس نے کہا بھائی صاحبہ ایسا نہ کرو، اس جیسا ہم جنس آگے بٹھا لو، یہ ہم عمر کو دیکھے گا، وہاں دوڑے گا بچ جائے گا۔ تو وہاں بٹھایا، وہ ادھر دوڑا بچ گیا۔ تو اسی طرح تو ہم جہنم کے کنارے تھے، سرکار اس رنگ و روم میں آئے، دامن سے وابستہ کیا تو ہم بچ گئے۔ اوہ اوہ، ادھر پانی بھی رکھا ہوا، پھلا۔ ہاں بھائی، تو ہم بچ گئے ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رنگ و روپ میں تشریف لائیں، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بھی ہم جیسا رنگ نہیں تھا۔ سارے بشر کے رنگ اکٹھے کرو، کوئی اسود ہوگا، کوئی گندومی ہوگا، کوئی وہ سفید کس طرح کا ہوگا۔ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا وانورہم لونا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سب سے روشن تھا، اور آپ کا رنگ مبارک بھی نور علی نور تھا۔ ان کے در رنگ مبارک بھی نور علی نور۔ بی بی سما انور فرماتی ہیں، انور اس میں تفضیل ہے کہ سب سے زیادہ روشن رنگ محمدی تھا، سب سے زیادہ روشن رنگ محمدی تھا، سب سے روشن رنگ محمدی تھا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ یہ سمجھ آیا؟ بی بی سما فرما رہی ارے سرکار کا چہرہ انور بھی ایسا روشن تھا، اب بتاؤ ہم باہر سے اندر آئیں روشنی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کوئی اندھیرا ہو ہم آ جائیں روشنی ہوگی؟ نہیں۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑا سی رہی ہیں، کیا سادگی ہے کہ خود کا کپڑے سی رہی ہیں۔ بی بی صاحبہ کپڑا سی رہی ہیں، خصائص الکبریٰ والے نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ تو پھر بی بی صاحبہ کے دیکھا تو اچانک جو چراغ تھا وہ بجھ گیا، چراغ بجھ گیا، اندھیرا ہو گیا۔ اب اندھیرے میں سوئی گر گئی، اب سوئی کو تلاش کرتی ہیں وہ نہیں ملتی ہے، وہ تو اندھیرا ہو گیا۔ اب سرکار باہر بیٹھے، سرکار بیٹھ تھے مسجد نبوی شریف میں، سرکار اسی وقت اندر تشریف لائے۔ جب اندر تشریف لائے تو فتوجنت العبرہ، وہ سوئی روشن ہو گئی بشعاع وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے چہرے انور کی روشنی سے کمرہ روشن ہو گیا، سوئی مل گئی۔ دیکھا تو سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، چہرہ انور بھی نورانی ہے، رنگ مبارک بھی نورانی ہے۔ سرکار اسی وقت کیوں تشریف لائے؟ سرکار کو باہر والے کو علم ہو گیا کہ میرے اندر جو ہے وہ اندھیرا ہے، روشنی کرنی ہے۔ جو باہر بیٹھ کر اندر کے حال کو جانتا ہے، وہ روضہ شریف کے اندر بیٹھ کر ہم باہر والوں کے حال کو بھی جانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نورانیت مصطفیٰ۔ ہاں بھائی، اس کے علاوہ سنو بھائی، قرآن پاک میں مطالعہ کرو تو قرآن پاک کا جب مطالعہ کیا ہے تو بشر چار طریق سے آیا، بشر چار طریق سے آیا۔ نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی خالق بشرا، کہ میں بشر پیدا کرنے والا ہوں۔ بشر کا لفظ اللہ نے فرمایا، تو یہ خدا کوئی نہیں ہے کہ وہ بشر بشر کہتے رہیں سرکار، انی خالق بشر۔ تو نمبر ایک، یا کفار نے کہا تھا ما انتم الا بشر مثلنا، اے نبیو تم تو ہم جیسے بشر ہو، ہم جیسے بشر کہنے والے کافر تھے۔ انبیاء کو اپنے جیسا بشر کہنے والے کافر تھے۔ جو انبیاء کو بشر کہنے والے کافر تھے، جو سید الانبیاء کو بشر کرنے والے وہ کیوں کافر نہیں؟ قرآن میں ہے، انہوں نے یہ کہا ما انتم الا بشر مثلنا، ہم جیسے آپ بشر ہیں۔ تو اگر کوئی کافر بنے کہتا رہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر شیطان نے کہا تھا لم اسجد لبشر، میں اس بشر کو سجدہ نہیں کروں گا، وہ آدم علیہ السلام۔ شیطان نے بشر کہا آدم سے، تو اگر شیطان کوئی بن کر کہے تو ہمیں اعتراض نہیں۔
اگر کوئی کافر بن کر کہے تو ہمیں اعتراض نہیں، ٹھیک ہے؟ تو خدا تو کوئی ہے، اللہ کے سوا تو خدا ہے نہیں، یہ کہیں وہ کہہ سکتا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق فرمایا انا بشر، وہ سرکار کہہ سکتے ہیں، اب سرکار جیسا کوئی نہیں جو کہے۔ لہذا نتیجہ یہی نکلا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنا نہیں چاہیے، کہ وہ بشر کے رٹ لگانا یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں، قطعی طور درست نہیں۔ انہوں نے یہ کہا بشر یہدوننا فکفروا، انہوں نے کہا کیا یہ بشر ہمیں ہدایت دیں گے؟ یہ بشر توہین سے بشر کا فکفروا، وہ کافر ہو گئے۔ قرآن فرما رہے ہیں بشر یہدوننا، کیا یہ بشر ہمیں ہدایت دیں گے؟ فکفروا، یہ کافر ہو گئے۔ دیکھا تو بشر کہنے والے وہ کافر ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنا کر اس مسئلے کو ختم کر رہا ہوں۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مسجد مستری کمال الدین میں جمعہ پڑھایا انہوں نے، بڑا سردی کی موسم تھی، میں بھی تھا، تو تقریر میں فرما گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی حیثیت سے ہماری مثل بشر نہیں ہے، یہ فرما گئے، اور واقعی صحیح تھا۔ وہ جمعہ شریف پڑھا کر وہ سردی، آپ باہر دھوپ ادھر بیٹھ گئے، میں اندر بیٹھا، وہ ایک دوسرے مذہب کا کوئی طالب علم تھا، آخری کتابیں پڑھتا تھا یا دور حدیث پڑھتا تھا، وہ حضرت کے پاس آ گیا کہ حضرت آپ نے قرآن کا انکار کیا ہے، قل انما انا بشر مثلکم، تو لہذا آپ نے فرمایا کہ وہ ہم جیسے بشر نہیں ہے، قرآن فرما رہا ہے۔ پہلے آپ اس کو سمجھاتے رہے، وہ نہ سمجھے، میرا پوچھا وہ کہاں ہے؟ کہ حضرت وہ اندر، بلاؤ، میں اس وقت نوجوان تھا، تو مجھے بلایا، اس کو فرما دیکھ تو بھی نوجوان ہے، میرا بیٹا بھی نوجوان ہے، تو اس سے بحث کر، اگر یہ تجھے ہرا دے تو ہمارا مذہب حق ہے، ٹھیک ہے؟ اگر مجھ سے بات کروانی ہے وہ اپنے استاد کو لیا، اس کو لے۔ اب میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بھی آپ کہاں سے آئے ہیں؟ خانپور میں۔ کہتے ماں وہ چٹھگام سے آیا ہوں، چٹھگام ادھر سے۔ میں نے کہا راستے میں کوئی عالم نہیں تھا، ادھر آ گئے کہ بس ہم ادھر آ گئے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو کیا پڑھتے ہو؟ کہ دور حدیث پڑھتا ہوں۔ میں نے تو اس کو اور بہت کچھ کہا، وہ میں نہیں بتاتا ہوں۔ تو ہاں بھائی، میں نے کہا دور حدیث پڑھتے ہو؟ کہ ہاں۔ باقی سارے موقوف علیہ تک پڑھ چکے ہیں؟ ہاں میں پڑھ چکا ہوں۔ تو میں نے کہا یہ بتا کہ اللہ نے فرمایا انما انا بشر، اللہ نے یوں کیوں نہیں فرمایا قل انا بشر؟ یہ انما کیوں ہے یہ تو بتا دے۔ یہ بتا دے، اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر، تو یوں بھی ہو جاتا قل انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ یہ انما کس لیے ہے؟ اب وہ کہتا مجھے یاد نہیں ہے۔ میں نے کہا یاد نہیں ہے، جہاں آئے ہو وہاں جہالت سے بھر چکے ہو، وہ جہالت سے بھر چکے ہو۔ دیکھ لو یہ انما کلمہ حصر ہے، ٹھیک ہے؟ کہتا ہاں۔ میں نے کہا حصر کی تعریف بھی بتا، حصر کے قسم بھی بتا، اور یہاں بتا کہ کون سا قسم ہے۔ اب اس کے باپ کو بھی نہیں آتا۔ یہ تو مختصر معنی میں موجود ہے، الاتقان فی علوم القرآن میں موجود ہے، متول میں موجود ہے، مختصر معنی میں ہے۔ ہاں بھائی بتا یہ حاصر کسے کہتے ہیں؟ کہتا مجھے نہیں آتا۔ میں نے کہا حاصر کہتے ہیں کہ اثبات الحکم للمذکور ونفی عما عدا، مذکور شے کے لیے حکم ثابت کرنا، اس کے ما سوا سے نفی کرنا، یہ حاصر ہے، ٹھیک ہے؟ کہتا ہاں۔ میں نے کہا یہ بتا یہاں کون سا قسم ہے؟ حاصر کے دو قسم ہیں، یہاں کون سا؟ کہتا مجھے نہیں آتا۔ میں نے کہا تم ہے ہی جاہل مجہول، تم ہوتے ہی جاہل مجہول، تمہیں آئے گا نہیں۔ تو بتاؤ کہ حاصر دو قسم ہے، ایک کسر صفت علی الموصوف، ایک کسر الموصوف علی صفت۔ آنا موصوف ہے اور بشر صفت ہے۔ اگر یہ کسر الموصوف علی صفت ہے تو اس کا معنی سرکار فرماتے ہیں کہ میں ہی بشر ہوں، کیونکہ باقیوں سے نفی کرنا پڑے گی۔ وہ اس حصر کی تعریف اثبات الحکم للمذکور ونفی عما عدا،
مذکور کے حکم ثابت کرنا، باصفہ سے نفی ثابت کرنا۔ جو سرکار کے لیے اگر یہی ہے کہ سرکار فرماتے ہیں میں ہی بشر ہوں، تو یہ دوسرے بشر کو ثابت کرو گے، حصر باطل ہوگا۔ اور اگر نہیں ثابت کرو گے، یہ موجود کا انکار کرنا ہوگا۔ کیا کرو گے؟ میں نے کہا تمہیں میں نے پنجرے میں پھنسا دیا، جیسے پرندے کو پنجرے میں پھنساتے ہیں، دروازہ بند کرو، ادھر منہ مارے گا ادھر، وہ نہیں نکلے گا۔ میں نے کہا نہیں نکل سکتے۔ ہاں بتاؤ، آنا بشر، آنا موصوف ہے اور بشر صفت۔ اگر کسر الموصوف علی صفت، اس کا معنی سرکار فرماتے میں ہی بشر ہوں۔ اگر سرکار بشر ہیں، باقی بشر کا انکار کیسے کرو گے؟ نفس الامر موجود، جواب نہیں۔ اور اگر کسر الصفت علی الموصوف ہے تو سرکار فرماتے ہیں کہ بشریت فقط میرے اندر فقط بشریت پائی جاتی ہے۔ اگر فقط بشریت صرف بشریت ہے تو نبوت، رسالت، رحمت، دیگر صفات اگر وہ ثابت کرتے ہو حصر باطل ہے۔ اور اگر وہ نہیں انکار کرتے ہو، قرآنی آیات کا انکار ہے۔ اب بتاؤ کہاں جاؤ گے؟ میں نے کہا مر جاؤ، مٹ جاؤ، قیامت تک جواب نہیں آئے گا۔ میں نے کہا میرا چیلنج ہے، میرا چیلنج، اس کو میری طرف سے کہنا کہ اس نے کہا قیامت تک تم نہیں جواب دے سکتے ہو۔ بتاؤ کس میں حصر ہے؟ بتاؤ، مسند الیہ کا حصر مسند میں، یا مسند کا حصر مسند الیہ میں، یا صفت کا حصر موصوف میں، یا موصوف کا حصر صفت کس میں ہے؟ جہاں سے بھی حصر بناؤ تو پھر انکار آیات لازم آئے گا، کفر لازم آئے گا۔ اگر اثبات کرو گے حصر باطل ہوگا، انکار کرو گے نبوت کا کفر، رسالت کا انکار کفر، دیگر صفات کا انکار کفر۔ پھر کیا کرو گے؟ مر گئے مٹ گئے؟ میں کہ مر جاؤ مٹ جاؤ، مر گئے مٹ جائے گے، مٹ جائے رہے یاد آتے رہے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرے۔ بتاؤ بھائی، اس کو نہ آیا نہ آیا۔ میں نے کہا جاؤ اگلے جمعہ میں انتظار کروں گا، والد قبلہ بھی انتظار کریں گے، تم جہاں سے پوچھنا ہو پوچھ کے آؤ اس کا جواب، اور اگلے جمعہ آنا، ہم انتظار کریں گے۔ کہتے میں ضرور آؤں گا۔ میں کہا تم قیامت تک بھی نہیں آؤ گے۔ وہ قیامت تک نہ آیا، اب تک نہ آیا، 60 سال ہو گئے اب تک بھی نہ آیا۔ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے، یہ جہالت تامہ ان کو ہے، وعد اللہ علی علم، یہ گمراہ۔ تو میں نے اس کو تو نہیں، میں نے ایک شاگرد کے سامنے بیان کی، میرے کا دورہ تفسیر میں پڑھا رہا تھا، یہی واقعہ میں نے بیان کیا۔ تو انہوں نے کہا حضرت پھر ہمیں جواب تو بتائیں کیا ہے؟ آپ نے اس کو تو نہیں بتایا، ہمیں بتاؤ۔ بتا دوں بھائی، سبحان اللہ۔ ہاں بھائی، طلباء کہنے لگے حضرت اس کو تو نہیں بتایا، ہمیں تو بتاؤ۔ میں نے کہا ہاں بھی دیکھو، میں نے تو پہلے ہی پوری آیت پڑھی ہے کہ انما الہکم الہ واحد۔ یہ حصر جو ہے بشریت کا، یہ الہکم الہ واحد کے اندر ہے، یعنی اقرار توحید، یعنی انی اللہ اتجاوز عن اللہ تبارک و تعالی، میں اللہ سے تجاوز کرنے والا نہیں، میں بھی اقرار الوہیت کرنے والا، تم بھی اقرار الوہیت کرنے والے، اسی میں حصر ہے۔ دیکھا؟ ہاں، قصہ مختصر تو میں نے نورانیت کا اور بشریت کا مسئلہ اختصاراً، اب مختصر استعانت۔ اللہ تعالی حقیقی مستعان ہے، ایاک نعبد و ایاک